ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وما والا وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک یہ اسپیسیفک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر اپنے نصاب کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ کا وہ عمل ہوتا ہے، اور یہ سارا سال اسی لیے چلایا گیا کہ تاکہ غریب اپنی ضرورت اس سے پورا کیا کرے، مگر لوگوں نے رمضان المبارک کو خصوصی زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بنا دیا۔ رمضان المبارک کی خصوصیت کہ اس میں روزے کا عمل ہوتا ہے، تراویح کا عمل ہوتا ہے، سحر و افطار کا عمل ہوتا ہے، شب قدر سے اس مہینے کو پہچانا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے ساتھ اس کو خاص کر دینا یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ زکوٰۃ ہم سارے سال نکال سکتے ہیں۔ جب ہم صاحب نصاب بن گئے تو ہمارا سال شروع ہو چکا، اب جب ہمارا سال ختم ہوگا تب ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کو معیار بنایا جائے گا۔ ایک ہے سونا، جس کا نصاب 7.5 تولے سونا، اور ایک ہے چاندی 52.5 تولے چاندی، اور تیسرے نمبر پر نقد کیش مال، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت۔ یہ چاروں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کا نصاب اگر بن جاتا ہے تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ سونا، 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہو، 49,500 روپئے کرنٹ ابھی قیمت سونے کی چل رہی ہے 1 تولہ سونا، اور 52.5 تولے چاندی یہ 37,000 روپئے کے قریب بنتی ہے۔ تو گویا چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا زکوٰۃ کے مسائل میں۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ نقد رقم ہو، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اب اس کو زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے، کیونکہ 1 تولہ سونا 49,500 روپئے کا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کے پاس اگر آدھے تولہ سونا ہو اور کچھ نقد رقم ہو، کہ دونوں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے کہ آدھا تولہ سونا اور کچھ نقد رقم، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اب اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی اور کیش اور مال تجارت یہ چاروں ملا کر اگر 37,000 روپئے کی رقم بن جاتی ہے، یا فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جاتی ہے، جو کہ 37,000 روپئے قریب ناندیڑ میں ہو رہی ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ نقد رقم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، بچا کر رکھی ہے، تو چاہے کسی بھی صورت میں نقد رقم ہو، چاہے وہ ضرورت کی ہو یا غیر ضروری ہو، اب وہ نقد رقم اگر 37,000 روپئے بن جاتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتی ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ اور اگر اسی طرح لڑکی کی شادی ہوئی اور لڑکی کی شادی میں 40,000 یا 37,000 کے قریب
اسے سونا دیا گیا یا مال دیا گیا تو اب وہ لڑکی صاحب نصاب ہے. اس کا سال شادی ہوتے ہی جس وقت وہ مالک بنی ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے وہ مالک بنی ہے، یا جس دن اس کی شادی ہوئی ہے اس دن سے اس کا سال شروع ہو گیا. اب جب یہ سال مکمل ہو جائے گا، اس سال کے مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. چاہے وہ مال سونا، چاندی، کیش، یہ تینوں ملا کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو اب اس لڑکی کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. کوئی شخص ہے کہ جو نوکری لگی ہے اور 40,000 روپے غالباً اس کی تنخواہ ہے، اب وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس کا سال شروع ہو چکا. اب 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس شخص کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز مال تجارت. کسی شخص کی دکان ہے، دکان کے اندر 37,000 روپے کا مال ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے اپنے دکان میں چیزیں خرید کر رکھی ہے اور اس کے بیچنے کی نیت ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اس کے دکان کے اندر بیچنے کا سامان موجود ہے. اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور اس کو زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. لہذا اب وہ صاحب نصاب ہے. اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اب دے گا کس کو، یہ اہم و ضروری ہے کہ دے گے اس کو کہ جس کے پاس 5 چیزیں دینے میں ہم احتیاط رکھیں، اس کو مد نظر رکھیں کہ ہم اپنا زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو سامنے والے کے اندر یہ 5 چیزیں ہم دیکھیں. ایک تو اس کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، اور کیش نہ ہو، اور مال تجارت نہ ہو، اور 5ویں چیز کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس مال نہ ہو. یہ 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں فقیر ہے، مسکین ہے. ایسا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور ایسے ہی آدمی کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش رقم بھی نہیں ہے، اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد مال بھی نہیں ہے. ضرورت سے زائد مال کی پہچان یہ ہے کہ ایک پلاٹ پڑت پلاٹ ہے، اس پلاٹ کو 1 سال گزر جاتا ہے، وہ پلاٹ یوز میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو لہٰذا 1 سال ایسے مال پر گزر جائے تو اس مال کو ضرورت سے زائد مال شمار کیا جائے گا. تو ایسا شخص جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو پڑت ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ایسا شخص کہ جس کے پاس 37,000 روپے کے قیمت کے برابر یا 52.5 تولے چاندی کے برابر حج کے پیسے محفوظ ہوں، جمع کیے ہوئے ہوں، یا بیٹی کی شادی کے رقم کے لیے اس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہوں، ایسے شخص کو زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے. زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دیں جو اوریجنل یعنی اصلیت میں وہ فقیر ہو، مسکین ہو. آج لوگوں نے کاروبار اور دھندا بنا لیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اتنی جمع کرتے، اتنی لیتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے زکوٰۃ اتنی جمع کی کہ اب وہ 37,000 روپے جمع کر چکا، اب وہ خود صاحب نصاب بن چکا ہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لینا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس پلاٹ ہے اور اس کے پاس بچی کی شادی کے لیے 50,000 روپے جمع کیے ہوئے ہیں، اب کوئی اگر اسے زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی.
ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے کچھ ہم سوالات کر لیں. تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ بھائی آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے, چاندی تو نہیں ہے, آپ کے پاس کیش اتنا تو نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب وہ بن جائے, یا پھر آپ کے پاس لہٰذا مال تجارت تو نہیں ہے, آپ کی دکان تو نہیں ہے کہیں مارکیٹ میں, یا پھر آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال یا پراپرٹی تو نہیں ہے جو 1 سال گزر گیا آپ کے یوز میں نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ 5 اس سے سوال کریں, یہ 5 ملا کر اگر اس کے پاس 37,000 روپیے بھی نہیں ہے تو اب وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ لے سکتا ہے, اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس سونا ہے تو آپ سونے کا پیسہ پہلے کھاؤ, آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے کسی سے. اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے پیسے آپ پہلے کھاؤ, پھر آپ جب تک آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے. آپ کے پاس کیش رقم 37,000 روپیے ہے, یہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے, آپ لوگوں سے مانگ رہے ہو تو پہلے آپ وہ رقم کھاؤ, صحیح معنی میں آپ فقیر اور مسکین بنو, اور پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ مانگ سکتے ہو. اور اگر مال تجارت بھی آپ کے پاس نہیں ہے, یا تجارت کا پیسہ ہے, یا حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے, یا بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا عمرے کی نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا کسی بھی نیت سے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتے ہیں, تو اب آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے. آپ پہلے وہ پیسے کھاؤ, وہ رقم خرچ کرو, پھر وہ جب آپ زیرو پر آ جاتے ہو, یعنی فقیر بن جاتے ہو, مسکین بن جاتے ہو, زیرو پر آ جاتے ہو, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر آپ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ سکتے ہو. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو زکوٰۃ دے صحیح معنی میں, اور ایک ہی آدمی کو زکوٰۃ نہ دینا چاہیے بلکہ الگ الگ لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اگر سارے محلے والے, سارے امیر مل کر ایک ہی غریب کو زکوٰۃ دے گے تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا. اسی لیے مالداروں کو چاہیے تحقیق کریں اور زکوٰۃ دیں. اگر تحقیق کرنے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ صاحب نصاب نکلتا ہے, یعنی دھوکے باز ہے, جھوٹ اس نے بولا, 40,000 روپے اس کے پاس ہے, تو تحقیق کرنے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لہٰذا خاص طور پہ ہم اس کا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. اب ایک اور مسئلہ پیش خدمت ہے, صدقہ فطر کا مسئلہ, کہ صدقہ فطر 4 چیزوں کو معیار بنایا جاتا ہے, 4 اموال کو. ایک ہے گیہوں, ایک ہے جو, ایک ہے کھجور, اور ایک ہے کشمش. گیہوں 2.25 کلو گیہوں کرنٹ سچویشن میں پکڑا جائے گا کہ 2.25 کلو گیہوں کتنے کا بنتا ہے. مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں اگر 30 روپے کا ہے تو 2 کلو گیہوں یہ 60 روپے کے بنتے ہیں. تو ہم احتیاطاً 2 کلو گیہوں نکالے صدقہ فطر میں, یا 2.25 کلو گیہوں نکالے, حالانکہ 2.25 کلو میں صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. تو 60 روپے اگر کوئی صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جاتا ہے. اور یہ کہ صدقہ فطر دے کون نکالے گا, کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے وہی اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر بھی نکالے, کہ اس کے پاس سونا, چاندی, نقد اور مال تجارت یہ چاروں ملا کر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن گیا, تو اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالے گا اور صدقہ فطر بھی ادا کرے گا. تو لہٰذا صدقہ فطر 4 چیزوں سے وہ ادا کرے گا. 4 کی کیٹیگری ہے. پہلے گیہوں 60 روپے کے بنتے ہیں تو 60 روپے, اور صدقہ فطر سب دے گے گھر کے لوگ. جیسے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے, اور صدقہ فطر ہیڈ نکالے گا, گھر کا جو بڑا آدمی ہے, سربراہ ہے, جیسے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, تو وہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے. کہ مثال کے طور پر 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گے. ایک بچے کا 60 روپے, 2 بچے کے 120 روپے, 3 بچے کے 180 روپے, اور 4 بچوں کے, لہذا اس حساب سے وہ خود کا اور اپنی بیوی کا, اس حساب سے حساب لگا کر گیہوں کا اگر نکال رہے ہیں صدقہ فطر تو 60 روپے ایک شخص کا, ایک بچے کا, ایک فرد کا یہ صدقہ فطر بنتا ہے. اس طرح سے دینا چاہیے. اور اگر ہم گیہوں کے علاوہ 3 چیزیں ہیں
जौ, किशमिश, खजूर, इसको 3.5 किलो के हिसाब से निकालना चाहिए। कि जौ मिसाल के तौर पर अगर हम मोटा हिसाब पकड़े कि वो 100 रुपये किलो है, तो इसी तरीके से 3.5 किलो, लिहाजा वो 350 रुपये की बनती है। तो एक शख्स 350 रुपये के हिसाब से सदक़े फित्र अदा देगा, अपने बच्चों की भी तरफ से और बीवी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी वो अदा करे। अगर बच्चे बालिग हैं तो बच्चे अपना सदक़े फित्र खुद अदा करें। अगर वो अदा नहीं कर सकते, काम धंधों से लगे हुए नहीं है, तो वालिद मोहतरम पर अदा कर दे तो ठीक है, लेकिन वालिद मोहतरम इसकी जवाबदेह नहीं होंगे। अगर वो नहीं भी देते हैं तो उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर किशमिश से हम सदक़े फित्र अदा कर रहे हैं तो किशमिश मिसाल के तौर पर अगर 200 रुपये किलो है तो 3.5 किलो के हिसाब से हम किशमिश निकालेंगे। कि जैसे 600 रुपये के ये 3 किलो बनती है और 700 रुपये किलो किशमिश यानी 3.5 किलो किशमिश की कीमत बनती है, तो एक आदमी 3.5 किलो किशमिश के कीमत के बराबर सदक़े फित्र निकाले, यानी 700 रुपये वो निकालेगा। और अगर खजूर के हिसाब से हम देते हैं तो खजूर भी 3.5 किलो पकड़ेंगे। इस जमाने में अगर खजूर को भी लिहाजा 200 रुपये अगर पकड़े तो खजूर के भी 700 रुपये बनते हैं, तो खजूर के हिसाब से भी निकाले तो बेहतर है। लेकिन जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है कि खजूर ही के हिसाब से सदक़े फित्र दिया जाए, किशमिश ही के हिसाब से दिया जाए, या फिर लिहाजा जौ के ही हिसाब से दिया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी गरीब है तो वो उस आदमी को चाहिए कि वो खजूर कम से कम, अगर वो किशमिश और खजूर और जौ का नहीं दे सकता तो वो गेहूं का वो मद्देनजर रखे और 70 रुपये के हिसाब से वो निकाल दे। अगर कोई उससे ज्यादा मालदार है तो वो खजूर और किशमिश और जौ के हिसाब से निकाले, क्योंकि गरीबों का ज्यादा फायदा हो। अब कब निकालेंगे इसको मद्देनजर रखें कि इसको ईद उल मुबारक से पहले पहले, जैसे ईद उल फित्र से पहले पहले हम निकाल दे, यकुम शवालुल मुकर्रम से पहले पहले सदक़े फित्र हम निकाल दे। और ये कभी भी दिया जा सकता है, पहले अशरे में, दूसरे में, तीसरे अशरे में। अगर कोई ईद उल फित्र से पहले पहले नहीं उसने निकाला या मजबूरी थी नहीं निकाल सका, अब ईद की नमाज के बाद भी वो सदक़े फित्र निकाल सकता है, अदा कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि किशमिश ही की शक्ल में दिया जाए, बल्कि इनकी कीमत भी हम दे सकते हैं। 70 रुपये या 700 रुपये या 900 रुपये, 800 रुपये, जितने भी बन रहे हैं पैसे लोगों को बांट देना ये बेहतर है कि गरीब की ईद वो अपने हिसाब से लिहाजा खुशियां मना सकता है। और कंसेप्ट सदक़े फित्र का ये है कि ईद उल फित्र से पहले हर घर का चूल्हा जले, कि गरीब अपनी गुर्बत दूर करे, सब खुशियां मनाएं, अमीर गरीब सब मिलकर। इसीलिए सदक़े फित्र शुक्राने के तौर पर कि हमने तुम्हें औलाद दी, हमने तुम्हें खानदान दिया, हमने तुम्हें माल दिया, तो अब तुम सारा महीने तुम्हें अल्लाह ने चुना कि तुम रमजान की इबादत कर सको, रोजा रख सको, सहरी व इफ्तार कर सको। इसे शुक्राने में मुसलमान आलम इस्लाम सदक़े फित्र निकालता है और गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है इस बहाने से। तो लिहाजा इसका खास ख्याल हम रखें। अब ये कि किसको देना चाहिए सदक़े फित्र, 2 चीजें इसके मद्देनजर रखें। इसके अलावा हम किसी को भी दे सकते हैं कि ज़कात जिसको देनी चाहिए कि सोना, चांदी, नगद, माल तिजारत और जरूरत से जायद माल, ये पांचों मिलाकर उसके पास कुछ भी ना हो, यानी 37,000 रुपये ना हो या 52.5 तोले चांदी उसकी कीमत उसके पास ना हो, तो यही कंसेप्ट सदक़े फित्र निकालते वक्त देखा जाएगा कि मेरा सदक़े फित्र मैं उसे दूं जिसके पास कुछ भी ना हो, सही मानों में वो फकीर हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, गरीब हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम जिससे पैदा हुए हैं उन लोगों को हम सदक़े फित्र दे नहीं सकते। जैसे बेटा बाप को नहीं दे सकता, जैसे हम हमारे वालिद मोहतरम को सदक़े फित्र नहीं दे सकते, ऐसे ही दादा को, ऐसे ही नाना को या परदादा को या पर नाना को नहीं दे सकते। यानी वालिद मोहतरम और उनके वालिद और उनके वालिद, यानी हम जिससे पैदा हुए हैं उन्हें हम सदक़े फित्र नहीं दे सकते, और हमसे जो पैदा हुए उन्हें भी हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर हम हमारे सगे बेटों को नहीं दे सकते हैं,
بیٹوں کے بیٹوں کو نہیں دے سکتے ہیں، جیسے نواسوں کو، نواسی کو، پوترے کو، پوتری کو، بیٹے کو، بیٹی کو ہم نہیں دے سکتے، سگے بیٹے کو، سگی بیٹی کو، یا سگے باپ کو، یا سگے دادا کو، سگے نانا، سگے پرنانا کو، ان لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اوپر ان لوگوں کو یاد رکھے اور نیچے اپنے سگے بچوں کی نسل کو یاد رکھے، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک سگا بھائی سگی بہن کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، اور بہن کے بچوں کو دے سکتے ہیں ہم، اور بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں، جیسے بھانجوں کو، بھانجی کو، اور بھتیجوں کو اور بھتیجیوں کو دے سکتے ہیں ہم۔ اور اس کے علاوہ خاص خیال رکھے کہ رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دیں، اقربا رشتہ داروں کو، اس رشتہ داری مضبوط کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ الواصل بالکفایہ، کہ رشتہ داری زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے سے جوڑ رہے ہیں۔ اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ زکوٰۃ ہم اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی واقعتاً فقیر، مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، اس کو دے، صدقہ فطرہ بھی اس کو دے، اس کا خاص خیال ہم رکھیں۔ لیکن یہ بھی کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے، صدقہ فطر کا صدقہ فطر بول کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم زکوٰۃ کو لفافے میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری نیت تھی سامنے والے کی، ہم نے دے دیا، ہم نے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، ہمارا فطرہ ادا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے نفسنے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔